بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ٹرسٹ وے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ لڑکا دوبارہ کتاب پڑھنے لگا، مگر اب اس کے لیے کتاب پر توجہ دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے احساس تھا کہ بوڑھا جو کچھ کہہ رہا تھا وہی سچ تھا۔ وہ اٹھا اور بیکری کی طرف چلنے لگا تاکہ کھانے کے لیے کچھ خرید سکے۔ وہ اسی شش و بنج میں تھا کہ وہ دکاندار کو بتائے یا نہ بتائے کہ بوڑھے نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا۔ کبھی کبھی حالات کو اس کی ڈگر پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس نے دکاندار کو کچھ نہ بتانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ کچھ بتاتا تو شاید دکاندار سب کچھ چھوڑ کر دوبارہ اپنے خواب کا پیچھا کرنے لگتا، جبکہ اب اس نے اپنے حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا اور وہ دکاندار کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس نے بازار میں چلنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے کے ساتھ ایک عمارت کی کھڑکی کے سامنے لوگوں کی قطار لگی ہوئی تھی۔ یہ لوگ افریقہ جانے کے لیے ٹکٹ خرید رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ مصر افریقہ میں ہے۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کھڑکی کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے پوچھا۔ شاید مجھے کل آپ کی مدد کی ضرورت پڑے، لڑکے نے جواب دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ صرف ایک بھیڑ بیچ کر افریقہ کا ٹکٹ خرید سکتا تھا۔ اس خیال سے اسے جرجری سی آ گئی، ایک اور خیالوں کی دنیا کا باسی۔ ٹکٹ کلرک نے اپنے ساتھی سے کہا، اس کے پاس دہیلا بھی نہیں ہے اور خواب افریقہ جانے کے دیکھ رہا ہے۔ لڑکے کو اپنے ریوڑ کا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ اب اسے اپنے ریوڑ کے پاس جانا چاہیے۔ 2 سال میں اس نے غلہ بانی کے بارے میں سب کچھ سیکھ لیا تھا۔ اس نے یہ بھی جان لیا تھا کہ بھیڑ کی اون کیسے اتارتے ہیں۔ وہ بھیڑوں کی معمولی بیماریوں کا علاج بھی جانتا تھا۔ اسے اندلس کی بہترین چراگاہوں کے متعلق معلوم تھا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے اپنے تمام جانوروں کی قدر و قیمت کا اندازہ تھا۔ اس نے اپنے دوست کے باڑے تک پہنچنے کے لیے سب سے طویل راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں وہ چرچ کے پاس سے گزرا تو سیڑھیوں پر چڑھ کر چرچ کے مینار پر چلا گیا، جہاں سے وہ افریقہ کے ساحل کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے سنا تھا کہ اسی راستے سے عرب حملہ آور اسپین میں داخل ہوئے تھے۔ یہاں سے وہ پورے شہر کا نظارہ کر سکتا تھا۔ اس نے وہ مارکیٹ بھی دیکھی جہاں اس کی ملاقات بوڑھے سے ہوئی تھی۔ مجھے تمام زندگی افسوس رہے گا کہ میں بوڑھے سے کیوں ملا تھا، اس نے سوچا۔ وہ شہر میں اسی لیے آیا تھا کہ بوڑھی خاتون سے اپنی خواب کی تعبیر معلوم کر سکے۔ نہ تو وہ خاتون اور نہ ہی وہ بوڑھا اس کے چراوہے ہونے پر متاثر ہوئے تھے۔ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے، اور نہ ہی انہیں یہ معلوم تھا کہ چراوہے اپنی بھیڑوں سے کتنا مانوس ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے ریوڑ کی ہر بھیڑ کی خصوصیات معلوم تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ کون سی بھیڑ لنگڑی ہے، کون سی بھیڑ چند دن بعد بچہ دینے والی ہے اور کون سی بھیڑ کامل ہے۔ اگر اس نے ان کو چھوڑ دیا تو بھیڑوں کو بہت زیادہ بھگتنا پڑے گا۔ ہوا تیز چلنے لگی۔ وہ ہوا سے بھی واقف تھا۔ اندلس میں اس کا نام لیوانتر ہے کیونکہ یہ لیوانت کی جانب سے چلتی ہے۔ لیوانت بحر کیانو پر اندلس کے جنوب میں واقع ہے۔ لیوانتر کی رفتار تیز ہونے لگی۔ اس نے سوچا کہ اب وہ اپنے ریوڑ اور اپنے خزانے کے درمیان میں کھڑا تھا۔ ان دو میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ پھر تاجر کی بیٹی بھی تو تھی، مگر وہ اتنی اہم نہیں تھی جتنا کہ اس کا ریوڑ، کیونکہ اس لڑکی کا انحصار اس کے ریوڑ کی طرح لڑکے پر نہیں تھا، اور شاید اسے تو میں یاد بھی نہ ہوں، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ اس کو تو شاید اس بات کا احساس ہی نہ ہو کہ میں اس سے کس دن ملا تھا، کیونکہ اس کے لیے ہر دن ایک جیسا تھا، اور تمام دن ایک جیسے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ہر دن میں ہونے والی اچھی چیزوں کا احساس نہیں ہوتا۔ میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے قصبے کو چھوڑا، اور وہ لوگ شاید میری غیر موجودگی کے عادی بھی ہو گئے ہوں گے۔ اس طرح بھیڑیں بھی میری غیر موجودگی کی عادی ہو جائیں گی، اس نے سوچا۔ لیوانتر اور تیز ہو گئی تھی۔ اس کی شدت وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ اسی لیوانتر کے ساتھ کبھی عرب فاتح آئے تھے اور اسی کی ہی روپوش ان لوگوں کے پسینے خوابوں کی خوشبو میں آتی تھی جو اپنے اپنے خزانوں کی تلاش میں صحرا کی جانب روانہ ہوئے تھے۔
اسے ہوا کی آزادی سے حسد ہونے لگا۔ اسے بھی اسی ہوا کی طرح آزاد ہونا چاہیے تھا۔ اب بھی شاید اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا اس کے اپنے سوا۔ اس کا ریوڑ تاجر کی بیٹی اور اندلس کی چراگاہیں اس کی منزل کی جانب صرف ایک قدم کی حیثیت رکھتے تھے۔ دوسرے دن لڑکا بوڑھے سے ملاقات کے لیے اپنی 6 بھیڑوں کے ساتھ موجود تھا۔ مجھے حیرت ہے کہ میرے دوست نے باقی کی بھیڑیں فوراً کیسے خرید لی، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کا خیال ہے کہ ریوڑ بنانا اس کا ہمیشہ سے خواب تھا، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ یہ ایک نیا شگون ہے، بوڑھے نے جواب دیا، اور یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ اس کو موافقت کا اصول کہتے ہیں۔ جب تم پہلی دفعہ تاش کے پتے کھیلو تو تمہیں اپنی جیت کا پختہ یقین ہوتا ہے، اسے شروعات کی جیت کہتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لڑکے نے سوال کیا۔ کوئی غیر مرئی طاقت ایسی ہوتی ہے جو چاہتی ہے کہ انسان کو اپنی منزل تک پہنچائے۔ یہ طاقت انسان میں جیتنے کی خواہش ابھارنا چاہتی ہے۔ بوڑھے نے بھیڑوں کا معائنہ شروع کیا۔ ان میں سے ایک لنگڑی تھی۔ لڑکے نے بتایا کہ اس کی لنگڑاہٹ معمولی ہے، ورنہ بھیڑ بہت ذہین ہے اور سب سے زیادہ اون بھی دیتی ہے۔ خزانہ کہاں ہے؟ اس نے بوڑھے سے استفسار کیا۔ مصر میں اہرام کے پاس۔ لڑکے کو حیرت ہوئی کہ بوڑھی خاتون نے بھی یہی کچھ کہا تھا، مگر بدلے میں کچھ نہیں ملا تھا۔ خزانے کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں نشانیاں پہچاننا ہوں گی، بوڑھے نے کہا۔ خدا نے ہر انسان کے لیے ایک راہ متعین کی ہے، تمہیں اس راہ کو پہچاننے کے لیے صرف نشانیوں کو پہچاننا ہوگا۔ اس سے قبل کہ وہ بوڑھے کی بات کا کوئی جواب دیتا، ایک تتلی اڑتی ہوئی اس کے اور بوڑھے کے درمیان سے گزری۔ اسے اپنے دادا کی بات یاد آ گئی جس نے کہا تھا کہ تتلی اچھا شگون ہے۔ اس کے علاوہ حشرات، چھپکلیاں اور 4 پتوں والے کلور بھی۔ ہاں بالکل، یہ اچھی علامت ہیں، تمہارے دادا نے صحیح کہا تھا، بوڑھے نے اس کے ذہن کو پڑھتے ہوئے کہا۔ بوڑھے نے اپنی صدری کھولی تو لڑکا حیران رہ گیا۔ بوڑھے نے سونے کی زرہ پہنی ہوئی تھی جس پر قیمتی پتھر جڑے ہوئے تھے۔ اسے گزشتہ روز بوڑھے کی چھاتی سے نکلنے والی خیرہ کر دینے والی روشنی یاد آ گئی۔ بوڑھا واقعی کوئی بادشاہ تھا اور رہزنوں سے بچنے کے لیے ایسا روپ دار رکھا تھا۔ یہ لو، بوڑھے نے ایک کالے اور ایک سفید رنگ کا پتھر لڑکے کو دیتے ہوئے کہا۔ ان کو یوریم اور تھومیوم کہتے ہیں۔ سفید کا مطلب ہے ہاں اور کالے کا مطلب ہے نہ۔ جب بھی تم نشانیوں کو سمجھنے میں وقت محسوس کرو تو یہ تمہاری مدد کریں گے۔ ہمیشہ بامقصد سوال کرنا، لیکن اگر تم خود سے فیصلہ کر سکو تو زیادہ بہتر ہے۔ خزانہ اہرام مصر میں ہے جیسے کہ تمہیں پہلے ہی معلوم ہے، مگر میں نے تم سے کسی واضح فیصلے پر پہنچنے کی قیمت وصول کی ہے۔ میری وجہ سے تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوئی۔ لڑکے نے دونوں پتھر اپنے تھیلے میں ڈال لیے۔ اس نے مصمم ارادہ کیا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرے گا۔ یہ مت بھولو کہ تمہارا سامنا جس بھی چیز سے ہوگا وہ صرف اکیلی ہے، اور نشانیوں کو سمجھنا نہ بھولنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی منزل کو کبھی نہ چھوڑنا۔ آخر میں تمہیں ایک کہانی سناؤں گا۔ ایک دکاندار نے اپنے بیٹے کو دنیا کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا تاکہ وہ ابدی خوشی کا راز سیکھ سکے۔ لڑکا صحرا میں 40 دن چلنے کے بعد پہاڑ پر واقع خوبصورت کا قلعہ جہاں وہ عالم رہتا تھا وہاں پر پہنچا۔ قلعے میں داخل ہوا تو لڑکے نے دیکھا کہ حال میں چہل پہل تھی۔ تاجر آ جا رہے تھے اور سازندے ساز بجا رہے تھے، اور ایک کونے میں میز دنیا کے سب سے لذیذ کھانوں سے بھرا ہوا تھا۔ عالم سب لوگوں کی بات باری باری سن رہا تھا۔ لڑکے کو 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد عالم سے بات کرنے کا موقع ملا۔ عالم نے لڑکے سے آنے کی غرض سنی اور اسے بتایا کہ وہ فی الحال مصروف تھا، اور اس سے کہا کہ وہ محل کی سیر کرے اور 2 گھنٹے کے بعد عالم سے دوبارہ ملے۔ اس دوران میرا ایک کام بھی کرو، عالم نے لڑکے کو ایک چمچ دیتے ہوئے کہا۔ چمچ میں چند بوند تیل تھا۔ یہ چمچ اپنے ہاتھ میں رکھو اور خیال کرنا یہ تیل گرنے نہ پائے۔ محل کی سیڑھیوں پر چڑھتے اترتے ہوئے لڑکے کی نظریں مسلسل چمچ پر لگی رہیں۔ 2 گھنٹے بعد وہ عالم کے پاس دوبارہ گیا۔ تمہیں ایرانی پردے کیسے لگے اور باغ کیسا لگا جو ماہر کاریگر نے 10 سال کی شانہ روز محنت سے بنایا ہے؟ عالم نے لڑکے سے سوال کیا۔ لڑکے کو شرمندگی ہوئی، اس نے تو محل میں کچھ بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی تو تمام تر توجہ موجود چمچ میں تیل پر ہی تھی کہ کہیں تیل گرنے نہ پائے۔ تو پھر جاؤ اور دوبارہ محل کو غور سے دیکھو۔
जब तक तुम आदमी का घर न देख लो तुम इस पर एतमाद कैसे कर सकते हो। आलिम ने लड़के से कहा। लड़का चम्मच पकड़कर दोबारा महल की सैर को निकल गया। इस दफ़ा वो वाकई महल की खूबसूरती से मुतासर हुआ। छत पर मीनाकारी कमाल की थी, बाग अपनी मिसाल आप था, गर्ज हर चीज़ अपनी जगह खूबसूरती का मुकम्मल नमूना थी। आलम के पास दोबारा आने पर इसने महल की खूबसूरती की मुकम्मल तस्वीर कशी की। लेकिन तेल कहाँ है? आलिम ने पूछा। लड़के ने चम्मच को देखा तो वो तेल से खाली था। मेरी सिर्फ एक ही नसीहत है, आलिम ने कहा। खुशी का राज यह है कि दुनिया की रौनकें जी भर कर देखो, मगर चम्मच में मौजूद तेल को भी ना भूलो। चरवाहा खामोश रहा। बूढ़े बादशाह की कहानी इसकी समझ में आ गई थी कि चरवाहा चाहे सियाहत में मसरूफ़ रहे मगर इसे अपने भेड़ों को नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने चरवाहे को गौर से देखा। इसके सर पर अपने दोनों हाथों को फेरा और अपनी भेड़ें लेकर रवाना हो गया।